کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے اس کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی درود بھیجتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کا درود سنتے بھی ہیں اور اپنے اس غلام کو پہچانتے بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جب درود پاک پڑھیں، خصوصیت کے ساتھ وقت نکال کر ہر روز درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ و رفتگی کے ساتھ درود پاک پڑھنا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے غلط باتوں کی مخالفت۔ جی ہاں، اگر آپ زندہ انسان ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ وہ کہا جاتا ہے کہ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ اسی طرح نیکی کی دعوت دینا اگر ہم دیکھیں اور برائی سے منع کرنا، یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو ہم اپنے اندر یہ جذبہ لے کر آئیں، جب بھی کوئی غلط بات ہے اس کی مخالفت کرنا، اس کے انداز میں مخالفت کرنا، یہ ایک مسلمان کا حق ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ غلط کام ہوا، کوئی گناہ کا کام ہے، کوئی نامناسب عمل ہے تو اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں ہمیں جا بجا نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو اگر پڑھتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام نے حق کا پرچار کیا ہے، اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف لے کر آنے کے لیے ہر غلط بات کی مخالفت کی ہے۔ آپ صحابہ کرام کا دور دیکھیں، تابعین کا دور دیکھیں، تبع تابعین کا دور دیکھیں، اہل بیت اطہار کو دیکھیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے غلط بات کی مخالفت کی ہے اور حق کا پرچار کیا ہے۔ اسی حق کے پرچار کے لیے اگر ہم کربلا معلیٰ شریف کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا حق کا پرچم بلند کیا ہے کہ 72 افراد کے ساتھ میدان کربلا میں، اور دوسری طرف غلط بات کرنے والے، نامناسب عمل کرنے والے اس غلط کی کیسی مخالفت کی کہ رہتی دنیا تک آج بھی میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی باقی ہے، آپ کا ذکر باقی ہے، آپ کا مشن باقی ہے۔ ایسے ہی جو افراد اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں اور اللہ کے لیے غلط باتوں کی مخالفت کرتے ہیں، حق کوئی بیان کرتے ہیں، حق گوئی کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اللہ پاک پھر انہیں یوں مقام اور مرتبے عطا فرماتا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کے نام اور ذکر باقی اللہ پاک رکھتا ہے اپنے فضل اور اپنے کرم سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا انشاءاللہ ہمارا ٹاپک یہی رہے گا، غلط باتوں کی مخالفت۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے، انشاءاللہ بہت کچھ آج سیکھنے کا موقع ملے گا۔ قرآن و حدیث اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے گیسٹ ہوں گے؟ مبلغین کو، نعت خواں اسلامی بھائی کو، قاری صاحب کو منچ پر دعوت دوں گا انشاءاللہ عزوجل۔ عادل بھائی سے آج اللہ نے چاہا ہم نے نعت سننی ہے۔ قاری کاشان صاحب ماشاءاللہ ہمیں قرآن پاک سناتے ہیں، آج انشاءاللہ قاری کاشان صاحب سے سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں عادل بھائی کو۔ قاسم مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، احمد رضا مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، وعلیکم السلام۔
السلام علیکم. ماشاء اللہ. احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. مرحبا مرحبا. اہلا و سہلا. مرحبا. ٹھیک ہے. مرحبا. قاسم مدنی ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پھر اے حبیب اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم فرما دو میں تو اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی. اور اے حبیب اہل کتاب اور ان پڑھوں سے فرما دو کہ کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں جب تو انہوں نے بھی سیدھا راستہ پا لیا، اور اگر یہ منہ پھیریں تو تمہارے اوپر تو صرف حکم پہنچا دینا لازم ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 ہے. اس سے پچھلی آیت کریمہ میں دین اسلام کی حقانیت کو بیان کیا گیا اور فرمایا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ تم سے تمہارے یا اسلام کے حق ہونے کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم انہیں فرما دو تم مانو یا نہ مانو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اور میرے پیروکار تو اللہ کے فرما بردار و مطیع ہیں. نیز ان اہل کتاب یعنی یہودیوں، عیسائیوں اور ان پڑھوں یعنی ان پڑھ اہل کتاب اور مشرکین سے مزید یہ بھی فرما دو کہ کیا ہماری طرح تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر تو یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تب تو یہ بھی سیدھے راہ والے ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ اسلام قبول کرنے سے منہ پھیر لیتے ہیں تو تمہاری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ تمہارے اوپر تو اللہ پاک کی طرف سے صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کا حکم انہیں پہنچا دو، بقیہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ انہیں اور اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ
واللہ بصیر بالعباد صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عادل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ عادل بھائی سے کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمیں عادل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ والا تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ والا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں کلوہ تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں کلوہ تیرا، میرے نبی پیارے نبی، میرے آقا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ والا تیرا، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا، بھر دیجئے کاسا میرا، کر دو کرم رکھ لو بھرم میرے آقا، کر دو کرم رکھ لو بھرم، سائل ہوں میں داتا تیرا، رکھ لو بھرم کر دو کرم میرے آقا، کر دو کرم رکھ لو بھرم، سائل ہوں میں داتا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں، میرے آقا جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں کلوہ تیرا، اور خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، ہر وقت تیرے
ملا جتنا ملا صدقہ تیرا جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا کیونکہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگنے کا مزہ در یار پر بے طلب مل رہا در یار پر تیرے کرم سے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں چھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا صدقہ تیرا حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا نا، مضمون ہے فرمایا کہ پھر میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا، پھر یہ زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتے، تارے نہ ہوتے، دن نہ ہوتا، رات نہ ہوتی، لوح نہ ہوتی، قلم نہ ہوتی، یہاں تک کہ رب فرماتا ہے کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی جو ملا ہے صدقہ میرے حضور کا ہے۔ جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا تمہارے ہی تمہاروں پہ میرا گزارا آقا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں ہاں پہنچا منگتا طلبہ تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا اور رحمت تھی پورے جوش پر میں بیمار تھا بے خبر رحمت تھی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر تجھ سے تجھی کو مانگ کر تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا اور صدیق کا فاروق کا صدقہ ملے عثمان کا صدیق کا فاروق کا صدقہ ملے عثمان کا صدقہ ملے عثمان کا مولا علی کا واسطہ مولا
علی کا واسطہ میں دیکھ لوں روزہ تیرا مولا علی کا واسطہ میں دیکھ لوں روزہ تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا اے باعث عرض و سما چشم کرم پر حال چشم کرم پر حال دیکھ نیازی پھر شاہ دیکھ نیازی پھر شاہ وہ گنبد خضرا تیرا دیکھ نیازی پھر شاہ وہ گنبد خضرا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں میرے آقا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ اعلیٰ تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا واہ 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 واہ، کیا بات ہے عادل بھائی، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے ماشاء اللہ۔ جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا۔ قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات اس مقام تک پہنچایا گیا۔ ہاں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات عرش سے بھی پار ہیں، عرش سے بھی پار ہیں، لامکاں کی وادیوں میں۔ آج سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، حضور کے قدم سب سے آگے ہیں، قدم سب سے آگے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے کیا کہنے، حضور کی رفعت کے کیا کہنے، حضور کے سفر مبارک کے کیا کہنے، حضور کی اس سیر کے کیا کہنے۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر۔ اللہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک غلط باتوں کی مخالفت۔ جی ہاں، غلط باتوں کی مخالفت آج ہمارا یہ ٹاپک رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ابراہیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابراہیم بھائی، کیا ہر صورت میں برائی سے منع کرنا ہم پر لازم ہے؟ کس حد تک ضروری ہے؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب، ابتدا میں یہاں سے کروں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ خانگی معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، یا کسی کے ساتھ لین دین کی معاملات ہوں، اسی طرح جو ہے وہ جب کسی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور کچھ افراد مل بیٹھتے ہیں تو عموماً ایک جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور وہ لوگ بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے جو ہے وہ ایک یوں کہیں کہ بڑے مان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں غلط بات نہیں سن سکتا، غلط بات میرے سامنے کوئی نہ کرے۔ اور عموماً یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے جب اپنے ذاتی مفاد پر کوئی زد پڑ رہی ہو، کوئی معاملات زندگی میں کوئی ان کی ذات کے خلاف کوئی بات کر دے جس میں ان کا ذاتی مفاد پوشیدہ ہو، یا ان کے جو ہے وہ مال پر یا ان کے کسی ذاتی مسئلے پر اگر کوئی براہ راست زد پڑ رہی ہو تو وہ کہتے ہیں یار میں غلط بات نہیں سن سکتا،
یعنی ان کے ہاں غلط بات کی مخالفت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر میری مالی طور پر اگر کسی نے کوئی نقصان والی کوئی بات کی یا میری ذات کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کی بات کی تو اس کو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اچھا، جہاں یہ بات سننے میں آتی ہے وہیں ایسے ہی افراد میں بسا اوقات ہمیں یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ انہی کے سامنے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے اور باوجود قدرت رکھنے کے وہ اسے روکتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ واضح طور پر برائی ان کے سامنے ہو رہی ہے، اللہ پاک کی نافرمانی ان کے سامنے ہو رہی ہے اور یہ اسے روکنے کی طاقت اور قوت بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ روکتے نہیں ہیں۔ حالانکہ نعرہ کیا ہوتا ہے؟ غلط بات ہم برداشت نہیں کرتے، غلط بات ہمارے سامنے کوئی نہ کرے، اور ہمارے سامنے کوئی غلط بات کر نہیں سکتا بھائی، میں تو برداشت نہیں کرتا، میں تو جو ہے وہ سنتا ہی نہیں ہوں کسی کی۔ تو یہ ساری باتیں اس وقت جو ہے وہ ان کو یاد آ رہی ہوتی ہیں، یا اس وقت یہ جو ہے وہ غصے میں بھرے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں جب براہ راست ان کی ذات زد میں آ رہی ہو، جب ان کا کوئی مفاد زد میں آ رہا ہو، جب ان کی کسی مالی جو ہے وہ معاملے کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچ رہی ہو یا اپنی انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا۔ تو غلط بات کی مخالفت یقینی طور پر جو ہے وہ اگر وہ واقعی غلط ہے تو اس کی مخالفت تو کرنی چاہیے، لیکن آج ہمارے گفتگو کا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی نافرمانی اگر ہو رہی ہے اور آپ اسے روکنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں تو اب آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ اسے روکیں، آپ اس برائی کو روکیں، یہ اسلام نے آپ پر لازم کیا ہے۔ اس پر چند قرآن پاک کی آیت کریمہ اور چند روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس امت کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب خیر امت کی جو بنیاد اور جو اصل جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت مرحومہ، یعنی جو جس امت پر اللہ پاک نے رحم فرمایا اور وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے، اس کی خاصیت یہ ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور گناہ سے منع کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے بنیادی طور پر تو ہماری ڈیوٹی ہی یہ لگائی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، اور گناہ اگر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی نافرمانی ہو رہی ہے، غلط بات اگر ہو رہی ہے، غلط معاملہ اگر ہو رہا ہے اور ہم میں طاقت ہے تو پھر اسے روک لیں۔ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ کیا ہر جگہ پر انسان برائی کو روکے گا اور کہاں حکم ہوگا، تو یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مکمل کتاب ہے نیکی کی دعوت، یہ مکمل کتاب ہی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ہمارے جو ہے وہ مسجد کے درس کے اندر بھی یہ کتاب جو ہے وہ فیضان سنت کا ایک باب ہے، تو یہ مکمل کتاب ہی جو ہے وہ شامل ہے۔ اسی طرح بحمد اللہ تعالی قبلہ شاہ صاحب میں عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے جہاں اور شعبہ جات ہیں تو جامعات المدینہ میں فارغ التحصیل علماء کے لیے باقاعدہ ایک تخصص ہے جسے تخصص فی الدعوہ کہا جاتا ہے۔ تو ان اسلامی بھائیوں کو جو فارغ التحصیل علماء ہوتے ہیں، مدنی علماء ہوتے ہیں، فارغ التحصیل کیا ہے؟ یعنی جو درس نظامی 8 سال کا عالم کورس مکمل جو کر چکے ہیں، یعنی درس نظامی جن کے مکمل ہو چکی ہے، عالم کورس مکمل ہو چکا ہے، 8 سال جو درس نظامی انہوں نے پڑھا یہ مکمل ہو چکا ہے۔ دورۃ الحدیث شریف آخری کلاس ہوتی ہے، 8واں درجہ ہوتا ہے، 8ویں کلاس ہے، تو 8ویں کلاس نہیں ہوتی، یہ تو ماسٹر کے برابر ہے۔ تو جب یہ ادھر سے فری ہو چکے ہیں، ان افراد کے لیے ہمارے ابراہیم بھائی فرما رہے ہیں تخصص فی الدعوہ ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ان اسلامی بھائیوں کی تربیت کی جاتی ہے، اور بعض اسلامی بھائی جو ہے وہ بیرون ملک بھی جاتے ہیں اور بعض جو ہے وہ اندرون ملک رہ کر ہی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پر تو اب باقاعدہ جو ہے وہ تخصص اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے۔ تو ایک بندہ مومن کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کب اسے نیکی کی دعوت دینی ہے اور کب گناہ کے سامنے ڈٹ جانے اور گناہ سے روکنے کے جو احکام شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں اس کے احکام کیا ہوں گے، کہ کب اس پر گناہ سے روکنا اس پر لازم اور ضروری اور واجب ہے۔ بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ لازم اور ضروری نہیں ہوتا، جیسے فتنے کا اندیشہ ہے،
وہاں لازم اور ضروری نہیں ہوتا، اگرچہ نیکی کی دعوت دے گا تو ثواب پائے گا، لیکن یہ ہے کہ جہاں لازم اور ضروری ہے اور یہ اختیار رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اسے روکے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر دل میں اس برائی کو برا جانے۔ ارشاد فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ اللہ، یعنی اگر کوئی برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، نہ زبان سے روک سکتا ہے، تو دل میں اس برائی کو برا جاننا تو لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر وہ اس برائی کو معاذ اللہ دل میں ہی برا نہیں جانتا تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو یہ خود اس برائی پر راضی ہے تو پھر یہ اس گناہ کے اندر ملوث اور شریک ہے، اگر اس برائی کو یہ جو ہے وہ برا نہیں سمجھ رہا، اس برائی کو پر راضی ہے، اگر یہ اس برائی پر راضی ہے تو پھر یہ اس برائی کے اندر شریک ہے۔ اور اگر اس گناہ کو معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو اگر وہ اس درجے کی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس پر صراحت آئی ہے اور وہ قطعی حکم کے اندر داخل ہے، اور یہ اس کا سرے سے جو ہے وہ اس کی حلت کا ہی، اس کے جو ہے وہ جواز کا ہی قائل ہے، تو پھر تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہونے کی صورت بن سکتی ہے۔ اللہ، تو بہت ہی جو ہے وہ سینسیٹیو معاملہ ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کا ایک بندہ مومن کو علم ہونا چاہیے کہ کہاں اس پر لازم اور ضروری کیا ہے شریعت نے، کہ اگر اس کے سامنے کوئی اللہ پاک کی نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی غلط بات ہو رہی ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی کا کوئی عمل ہو رہا ہے، تو اس پر کہاں اس پر لازم اور ضروری ہے کہ یہ اس گناہ کو روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے سے کیا مراد ہے؟ جی، محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی شرح بیان کی ہے کہ ہاتھ سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اہل اقتدار طبقہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے کوئی مقام اور منصب عطا کیا ہے، اور ان کے نیچے کچھ ماتحت لوگ موجود ہیں، تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ زبردستی رکوائیں گے۔ جیسے والد ہیں تو وہ اپنی اولاد کو زبردستی گناہ سے روکیں گے، شوہر زبردستی اپنی بیوی کو گناہ سے روکے گا، اسی طرح جو ہے وہ استاد اپنے شاگرد کو زبردستی روکے گا اور اس گناہ سے منع کرے گا۔ اب اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے منع کرے گا۔ اب اس میں کون آتے ہیں؟ تو فرمایا جیسے علماء ہیں، مبلغین ہیں، وہ اپنے خطابات کے ذریعے، جمعے کے خطابات کے ذریعے، دیگر عوامی اجتماعات کے اندر لوگوں کو گناہوں سے روکیں گے۔ اور یہاں تک مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شاعر ہے اور شاعری پر اس کو دسترس ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی نافرمانی معاشرے کے اندر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس وصف کو جو اللہ پاک نے اسے ایک خصوصیت دی ہے کہ وہ اشعار کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے قریب کر سکتا ہے، تو پھر وہ برائی کا کلا کما اشعار کی صورت میں کرے، وہ برائی کو جو ہے وہ نوٹیفائی کرے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرے اور ان جو ہے برائیوں سے لوگوں کو روکے۔ تو جو درجات ہیں ان درجات کا ایک بندہ مومن کو علم میں ہونا یہ ضروری اور لازم ہے کہ کہاں میرے اوپر شریعت نے لازم کیا ہے کہ میں گناہ سے اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی نافرمانی سے روکوں۔ میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ لوگ جو ہے وہ اپنے مفاد والی باتوں پر تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم غلط بات کو برداشت نہیں کرتے، غلط بات کی مخالفت ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی نافرمانی کی باتوں کو ٹھنڈے پیٹ ہضم کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، مزے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان باتوں کی مخالفت میں ایک لفظ بھی نہیں بولتے، حالانکہ وہ خاندان میں ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہت سے افراد ایسے، درست فرما رہے ہیں آپ، کہ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ان کی آواز ایک طاقت ہے، خاندان میں ان کی آواز کو لیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد معاشرے میں یوں کہیں کہ قائم دائم فرمائے، اور ایسے افراد کی کثرت ہو کہ جو خاندان میں دیکھیں اور وہ نیکی کی دعوت پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس نیکی کی دعوت پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرنے والے بن جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے افراد ناپید ہو چکے ہیں۔ یہاں پر جو آپ بات کر رہے ہیں، جو میں چند ایک باتیں سمجھ رہا ہوں میں آپ کی بات سے، میں وہ عرض کرتا ہوں، لیکن یہاں پر آپ نے شاعر کی بات کی نا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا جائے، آپ کی خطابات کو دیکھا جائے، بیانات کو دیکھا جائے، آپ کی تحریرات کو دیکھا جائے، تصنیف کو دیکھا جائے، آپ کے اشعار کو دیکھا جائے،
یعنی ہر پہلو سے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے نیکی کی دعوت دی ہے۔ الحمدللہ آج یہ جو فیضان آپ کو نظر آ رہا ہے، مبلغین مدنی چینل پر ہیں یا کہیں بھی دنیا بھر میں جو دعوت اسلامی دین اسلام کا کام کر رہی ہے، یہ یقیناً امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اخلاص ہے، امیر علیہ سنت کا فیضان ہے، آپ کی محنتیں کاوشیں اس کا نتیجہ ہے۔ آپ نے اپنے بیانات کے ذریعے، اپنی کتب رسائل کی صورت میں اور اشعار کی صورت میں رہنمائی کی ہے۔ میں چاہوں گا یہاں پر عادل بھائی سے ایک شعر سنتے ہیں جو بالخصوص آج کے اس موضوع سے بھی تعلق رکھتا ہے، واسطہ رکھتا ہے۔ وہ کون سا شعر ہے عادل بھائی؟ نانے کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے مولانا نے کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے بنا آمین آمین اللہم یا رب آمین۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین جو ابراہیم بھائی نے گفتگو کی، وہاں سے ایک بات تو بالکل واضح ہو رہی ہے کہ نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ جو برائی سے منع کرنا ہے یہ کس طرح کرنا ہے، اس کا بھی ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ آپ معلوم ہی نہیں ہے کس جگہ پر کس وقت کیا بولنا ہے، اور آپ بول دیا آپ نے اور پتہ چلے کہ ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے، تو اس سے بھی تو منع ہی کیا گیا ہے۔ تو جو اپنی استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے، جہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس عمل سے کوئی بہت بڑا فتنہ کھڑا نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ خود بخود سوچتے رہیں نہیں میں اس کو نیکی کی دعوت نہیں دوں گا، لگتا ہے فتنہ کھڑا ہو جائے گا، میں اس کو بھی نیکی کی دعوت نہیں دوں گا، میں اس کو برائی سے منع نہیں کروں گا، لگتا ہے فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہر جگہ پر یہ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پر ہے، یہ شیطان کا وار ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک وار ہوتا ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ دو نا، یہ اسے اپنی زندگی مست رہنے دو، آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کا کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کا کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کہیں آگ لگتی ہے نا تو پھر پوری بستی کو لپیٹ میں لیتی ہے، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے نا کہ ہم شروع ہو رہا ہے نا، کچھ عمل شروع ہو رہا ہے، اس کو فوراً دبا لیا جائے۔ کیوں؟ اگر آپ شروع سے ہی غلط بات کی مخالفت نہیں کریں گے، غلط بات ہونے دیں گے تو وہ رواج بن جائے گا۔ جی ہاں، آپ اتھارٹی رکھتے ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ خاندان کے سربراہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اگر آپ خاموشی تار لیں گے اور خاموشی کی چادر اوڑھ لیں گے، خاموشی اختیار کر لیں گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہی غلط بات رواج بن جائے گی اور پھر یہ نسلوں تک چلتی رہے گی، اللہ کی پناہ۔ تو ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے، لیکن کس صورت میں؟ ہمیں اس کا بھی علم سیکھنا ہے، علم سیکھ کر پھر ہم اس عمل کی طرف آنا۔ اب یہ قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سیکھنے کی طرف بھی نہ آئیں اور نہ ہی کسی کو نیکی کی دعوت دیں اور نیکی کی دعوت بھی چھوڑ دیں، برائی سے منع کرنا بھی چھوڑ دیں، نہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ سوال ہوگا۔
آپ والد ہیں تو آپ سے آپ کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ بڑے بھائی ہیں تو آپ سے بھائیوں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جناب آپ شوہر ہیں تو آپ کی زوجہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ استاد ہیں تو شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ شیخ تو آپ کے جو مریدین ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سیٹ ہیں تو آپ کے ورکرز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو آپ استاد ہیں، آپ ٹیچر ہیں، شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی آپ کے ماتحت جو افراد آتے ہیں نا ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ ہم اس کی بھی تیاری کریں، نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، میں چاہوں گا قاسم بھائی قرآن پاک مزید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، احادیث میں کس انداز میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم کس انداز میں برائی کو روکیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اے مسلمانوں تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، جو نیکی کا حکم دیتی اور برائی سے منع کرتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی یہ فضیلت بیان فرما رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ یہ برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم ارشاد فرمائیں۔ اب یہاں پر ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری، یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ آج ہمارے یہ معاشرے کا المیہ ہے کہ ایک عجیب سی سوچ بنتی جا رہی ہے، بلکہ اکثریت مسلمانوں کی اس سے منہ موڑ چکی ہے کہ وہ برائی سے منع نہیں کرتی اور نیکی کا حکم نہیں دیتی۔ ان کا یہی ہوتا ہے ذہن کے اندر کہ بھئی جی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ صرف اور صرف امام صاحبان، علماء، پیران عظام ان کا کام ہے، باقی کھائیں پیئیں موج اڑائیں مستی کریں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے سب کے لیے حکم یہ دیا ہے، سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ برائی سے منع کریں اور نیکی کا حکم دیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام مسلمان یہ مبلغ ہیں، اور ان سب پر یہ بات ضروری ہے کہ یہ نیکی کا حکم ارشاد فرمائے اور برائی سے منع کریں۔ جی اور بڑی ہی مشہور حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کی کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلیغوا انی ولو آیا، واہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اب حدیث پاک کے اندر تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو، لیکن ہم غور کریں کہ ہم اس حدیث پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ 5 نمازیں دن کے اندر فرض ہیں؟ ہم لوگوں کو کتنی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کتنی نماز کی دعوت دیتے ہیں، مسجد کی طرف کتنوں کو بلاتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اور ہم کتنی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں؟ اگر ہم دعوت دیں گے تو معاشرے کے اندر جو ایک فساد ہے اور بگاڑ ہے یہ دور ہوگا نیکی کی دعوت دینے سے۔ اسی طرح مسلمانوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ سود کا لین دین یہ حرام ہے، گانے باجے سننا، فلمیں ڈرامے دیکھنا یہ سارے گناہ کے کام ہیں، لیکن پھر بھی بعض افراد ایسے ہیں، بلکہ بعض نہیں کئی افراد ایسے ہیں خود تو عمل کرتے ہیں لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے، نیکی کی دعوت نہیں دیتے، اور یہ ایک غلط چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آئے روز نئی نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ اب ایک بہت ہی خوبصورت بات تفسیر روح المعانی کے اندر ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ پاک کا بھی خلیفہ ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن پاک اس کا بھی خلیفہ ہے۔ اب یہ قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو برائی سے منع کریں، نیکی کی دعوت دیں، اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری لے، چاہے وہ گھر میں ہو، آفس میں ہو، دفتر میں، جہاں بھی ہو، اگر وہ اس بات پر عمل کر لے کہ میں نے نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا ہے، تو رب ذوالجلال اس کی برکت سے جو معاشرے کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں اس کو ختم فرما دے گا۔ میں یہاں پر ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم نیکیوں میں جائیں، نیکیاں کرتے رہیں اور برائی سے خود بھی بچیں، لوگوں کو بھی بچائیں، تو آپ دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ جب آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ نیکی کی دعوت دینے کا حکم بھی دیں گے اور اسی طرح لوگوں کو بھی برائی سے بچائیں گے، خود تو آپ بچیں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا پیارا مدنی مقصد دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے
لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اب جب آپ کا یہ مقصد ہوگا جو پیر صاحب کی طرف سے عطا ہوا ہے، تو آپ جب خود بچو گے برائی سے، نیکی خود کرو گے تو دوسروں کو بھی آپ بچائیں گے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کسی قوم میں معززین یعنی عزت والے لوگ ایسی برائی کو نہ روکیں، یعنی اگر ایسے لوگ ہیں اور برائی کو نہیں روکتے جسے روکنے پر وہ قدرت رکھتے ہیں تو اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ افراد جن میں استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ روک سکتے ہیں تو ان پر روکنا لازم ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، قرآن پاک کی آیت کو پڑھیں نا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے، ہمارا اللہ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو۔ اچھا، یہ اتنی بہترین امت ہمیں فرمایا گیا، رب تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بندے کا، یعنی کہ یہ ہمارا یوں کہیں کہ اس امت کا پروٹوکول ہے نا، کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ یہ اعزاز، یہ پروٹوکول یہ اللہ پاک نے اس امت کو عطا کیا۔ یہ پروٹوکول ملنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ پھول لگنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے کہ یہ اتنا اعزاز مل گیا؟ فرمایا کہ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ وہ وصف ہے، اللہ پر ایمان رکھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ اس وصف کی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کو بہترین امت کہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں احمد بھائی بسا اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم کسی کو دیکھ لیتے ہیں نا، اب یہ ذہن بن رہا ہوگا بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کا بھی کہ اب تو ہم نے ٹھان لی نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہی کرنا ہے، یہ ٹھان لیا ہم نے۔ اچھا، کوئی غلطی کر رہا ہے، سر بازار غلطی کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے غلطی کر رہا ہے، تو ایک دم سر عام ہی اسے ٹوکنا شروع کر دیا۔ اچھا، گھر سے ہی لے لیں، گھر سے ہی شروع کر دیں گے، دوستوں میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر، رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں وہاں پر، شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں، تو اب بعضوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے سب کے سامنے ٹوکا جاتا ہے، سب کے سامنے اسے ذلیل بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ انداز درست ہے کہ سب کے سامنے ہی ٹوکا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں شاہ صاحب، تقریباً ہر ایک سے ہی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ غلطیاں کر بیٹھتا ہے، لیکن اب جن سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں اگر انہیں اسی وقت سمجھا دیا جائے، سب کے سامنے اعلانیہ طور پر انہیں ان کی غلطی پر شرمندہ کیا جائے، یا انہیں اس بات کا احساس دلایا جائے کہ تم غلط ہی تھے، تو یہ بعض اوقات اور کئی ساری غلطیوں یا بہت بڑے فساد کا مجموعہ بن کے ظاہر ہوتا ہے۔ ہماری شریعت ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات اور اسلاف سے جو چیز ملتی ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی کیسے تعلیم ارشاد فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام بعض اوقات مجمع کے اندر بھی عمومی طور پر خطاب فرماتے تھے، غلطی بیان فرماتے تھے، لیکن شخص کی تعین نہیں کرتے تھے کہ یہ غلطی کس سے ہوئی ہے۔ ہاں، عام طور پر آپ فرما دیا کرتے تھے، جیسے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ نماز میں آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں؟ پھر آپ نے اس کی ممانعت پر سخت تنبیہ فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ضرور بس ضرور وہ اس حرکت سے باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کی آنکھیں چھین لی جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو معلوم تھا وہ افراد کون ہیں، پردہ رکھا، غلطی بتائی، سمجھایا، اور یہ ایسی چیز تھی جو باقیوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے تھی یہ غلطی ہے، یہ حکمت عملی۔ یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا ہے۔ بعض مرتبہ تو کچھ افراد یوں، اور اس طرح کے الفاظ بھی ہیں نا، کچھ افراد اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، یوں سامنے بھی موجود ہے اور اس کو ٹارگٹ نہیں کیا، سب کو سمجھا دیا، اس کی عزت بھی باقی رکھی۔ کیا بات ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر قربان۔ مزید فرما رہے ہیں سبحان اللہ۔ سیدتنا ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جس نے کسی کے عیب کی الگ سے، علیحدہ سے، تنہائی میں اس کی اصلاح کی تو اس نے اسے سدھار دیا، اور جس نے لوگوں کے سامنے اس کے عیب پر اسے مطلع کیا، اصلاح کی، تو اس نے اسے بگاڑ دیا۔ الٹا خرابی کا، فساد کا یہ شخص سامان لے کر آیا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کے عیب کی تنہائی میں، کسی کی برائی کی تنہائی میں اصلاح کی تو اس نے اسے زینت بخشی، اس نے اسے نکھارا ہے، سنوارا ہے، اس نے اسے خوبصورت بنایا ہے۔
لیکن جس نے لوگوں کے سامنے اس کی اصلاح کی ہے تو دراصل اس نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ تو اب یہ جو روایتیں ہیں، یہ جو بزرگان دین کے اقوال ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بالکل، اور اس کے مطابق اگر اسے اس کی غلطی پر آگاہ کیا جائے، سمجھایا جائے، اور پھر انداز بھی سمجھانے والا ہو، نہ کہ اس پر طنز کرنے والا، نہ کہ اسے یہ باور کروانے والا کہ تم غلطی ہی کرتے رہتے ہو۔ اور ایک یہ بات بھی غلط ہے ہمارے معاشرے میں کہ کچھ ایسے لوگ کہ جو زیادہ غلطیاں کرتے ہیں یا جن سے غلطیوں کا ارتکاب زیادہ ہو جاتا ہے، تو ان کے بارے میں یہ ایک سوچ بن جاتی ہے کہ جی یہ تو ایسے ہی کرتا ہے، اسے چھوڑ دو۔ حالانکہ اسلامی نقطہ نظر یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاتے رہو، سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ کیا بات، کوئی کتنا بھی برا ہے، آپ کا اگر انداز اچھا ہو سمجھانے کا، اور ایک بار بھی اسے سمجھ آ گئی، تو آئندہ کتنی غلطیوں سے وہ بچ جائے گا، کتنی خرابیوں سے وہ ہٹ جائے گا۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک تو عام طور پر سمجھانے کا انداز یہی ہو کہ علیحدہ سمجھایا جائے، تنہائی میں سمجھایا جائے، اور سمجھانے کے انداز میں سمجھایا جائے، نہ کہ خود کو بڑا ظاہر کرتے ہوئے اسے چھوٹا، اسے حقیر یا اسے غلطی پر ثابت کرتے ہوئے سمجھایا جائے، اور پھر الفاظ شیریں ہوں، لہجہ گداز ہو، تو پھر اس کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ عزت نفس کی بات ہوئی، تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اعلانیہ طور پر سمجھانا ضروری ہوتا ہے، جی، اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ غلطی ایسی ہے جس کی اعلانیہ توبہ ہونی چاہیے، جی، تو اب اعلانیہ سمجھانا ہے۔ اسی طرح ارباب اقتدار ہیں یا ایسا شخص ہے کہ جس کی لوگ مانتے ہیں، اگر وہ کسی ایک کی غلطی کو ہائی لائٹ کر کر باقیوں کو سمجھائے گا، باقیوں کو، تو باقی اس کی بات لیں گے اور وہ بھی برا نہیں سمجھے گا۔ تو ایسی جگہ پر حکم ہے کہ اسے یہاں اعلانیہ طور پر بھی سمجھائیں، وگرنہ عام طور پر یوں خفیہ طور پر علیحدہ سے تنہائی میں تحریر لکھ کے اچھے الفاظ سے اسے اپنائیت دیتے ہوئے سمجھائیں، جی، تاکہ اسے سمجھ آئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، واہ، مومن مومن کا آئینہ ہے، آئینہ ہے، جب اس میں کوئی عیب دیکھے تو اسے دور کر دے۔ واہ 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 واہ، مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک آئینہ ہوتا ہے اور وہ انسان کے چہرے کو، انسان کی ذات کی برائیاں چھائیاں دکھا دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، مومن بھی ایسے ہی ہے۔ جب بندہ مومن اس کے سامنے آئے اور اس میں وہ برائیاں دیکھے تو انہیں ہٹائے، دور کرے، اسے صاف کرے اور اس طرح سے اسے نکھار دے، کیونکہ یہ اس کا آئینہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے مومن مومن کا آئینہ ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں جو برائیاں اسے صاف کہہ دے یا یوں کر لے کہ جی تمہارے اندر یہ چیزیں غلط ہیں کیونکہ میں تمہارا آئینہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، نہیں۔ علیحدہ سے تنہائی سے آئینہ ہے کا مطلب یہ ہے، فرمایا جب اس میں غلطیاں دیکھے اسے دور کرے، اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے، لوگوں کے سامنے اسے داغدار نہ کرے، اسے عیبدار نہ کرے، بلکہ اسے تنہائی میں سمجھا دے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ عام طور پر اصلاح وہی کام آتی ہے کہ جو تنہائی میں ہو، علیحدہ سے ہو، جس کے اندر اصلاح کا انداز ہو۔ دو تین چیزیں میں یہاں کہوں گا۔ حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے کی جائے تو وہ اثر رکھتی ہے۔ بات بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، بات ٹھیک ہو، یعنی آپ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں، بات ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، اخلاص کی نیت ہے، نیچے نہیں دکھانا اس کو، اسے برا کہنا ہی مقصد نہیں ہے یا اس کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا، بلکہ اسے سمجھانا ہے اس لیے کہ وہ بھی اچھا ہو جائے، وہ بھی لوگوں کے سامنے اچھا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہو جائے، اور طریقہ بھی ٹھیک ہو، مصلحت بھی ہو اس میں، اور لوگوں کے درمیان اس چیز کو دیکھ کر کہ یہاں اس کو سمجھانا کیسے فائدہ دے گا، ان تین طریقوں سے ہو تو وہ اصلاح فائدہ دیتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ اگر یہ طریقے نہ اپنائے جائیں نا، انداز، بھلے آپ کی نیت درست ہے، نیت درست ہے اور بات بھی حق ہے، انداز درست نہیں ہے، بہت بڑا اس کا نقصان یوں بندے کو بعض اوقات فیس کرنا پڑتا ہے، سامنے آتا ہے کہ آپ کی بات کو لیا نہیں جاتا، آپ کی بات کو ویلیو نہیں دی جاتی، آپ حق بات کہہ رہے ہیں، نو ڈاؤٹ آپ کی بات 100% بالکل درست ہے، آپ کی نیت میں بھی کوئی ہم شک نہیں کرتے، لیکن انداز درست نہیں ہے۔ جب انداز درست نہیں ہے تو اس کا نقصان، وہ ایک مرتبہ ایک شخص بڑے سے درخت پر چڑھ رہا، یا کھجور کا درخت ہوگا، وہاں سے کوئی کھجوریں توڑ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے درخت ہوتے ہیں، تو نماز کا وقت تھا اور ایک آدمی گزرا نماز کے لیے، اس نے دیکھا کہ یہ اوپر چڑھا اور بڑی سختی سے کہا، نیت پر بھی ہم کلام نہیں کرتے، اس کی حق بات پر بھی ہم کلام نہیں کرتے، یقیناً اس نے نماز کی دعوت دی اور نیت بھی اس کی اچھی ہوگی کہ یہ نماز کی طرف آ جائے، اس نے کہا کہ بھائی اوپر
درخت پر ہو تم، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، ادھر لوگ نماز کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تم کام میں لگے ہوئے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی وقت ہے کام کرنے کا؟ اترو نیچے نماز پڑھو۔ اچھا وہ تھا اونچا، اس نے پیچھے مڑ کے بڑی مشکل سے دیکھا، نظر نہیں آیا اس کا چہرہ، دھوپ بھی پڑ رہی تھی اور صحیح طرح پہچان نہیں سکا۔ اس نے کہا مجھے بس اترنے دے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو کام غلط ہو گیا، یہ فوراً بھاگا اور چلا گیا، نماز پڑھ لی۔ اور اچھا اگلی نماز میں آیا تو پھر وہی بندہ کام کر رہا ہے۔ اس نے اب اپنا انداز بدلا، انداز بدل کے کہا کہ پیارے بھائی نماز کا ٹائم ہے، یہ کام بعد میں بھی آپ کر لیجئے گا، تھوڑا وقت دیتے ہیں، نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا کام کر لیجئے گا۔ اس نے کہا بھائی میں ابھی اترتا ہوں، بھائی اترتا ہوں۔ اس نے اترا اور اس کے ساتھ ملاقات کی اور ساتھ جانے لگا۔ اس نے کہا کہ ایک آپ ہو اور ایک پہلے آیا تھا، وہ پہلے والا اگر مجھے مل جائے نا تو اسے میں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ اتنے پیارے انداز میں آپ نے دعوت دی، نماز کی، کہ میرا دل کیا کہ میں آپ کی اس بات کو لوں اور میں عمل کی طرف آؤں، لیکن وہ پہلے والا تو مجھے جھاڑ رہا تھا، میری انسلٹ کر رہا تھا، میری بےزتی کر رہا تھا، تو میں کیسے برداشت کروں؟ تو حالانکہ بندہ ایک ہی تھا، انداز بدلا۔ حق بات ہے، نیت درست ہے، لیکن انداز درست ہونا بہت ضروری ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جب تک آپ انداز درست نہیں رکھیں گے آپ کی نیکی کی دعوت اثر نہیں کرے گی۔ آپ یہ کہیں کہ میں زبردستی کسی کو جناب نمازی بنا لوں، بہت مشکل ہے پیارے بھائی، بہت مشکل ہے۔ آپ یہ چاہیں کہ آپ کسی کو جناب عالم بنا لیں، آپ چاہیں کسی کو قاری بنا لیں، آپ چاہیں کہ فلاں کو میں اس گناہ سے نکال لوں اور اس انداز میں نکال لوں، نہیں ہوگا۔ آپ اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں، وہ ہلاکو خان، تاتاری قوم، ان کے پاس ایک بزرگ گئے تھے نیکی کی دعوت دینے کے لیے، اور وہ پوری قوم کفر پر ہے، اور جب نیکی کی دعوت کے لیے گئے تو اس نے بڑی ایک گھٹیا بات کی۔ جو ہلاکو خان تھا اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی جو دم ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی یہ کتنی تیش دلانے والی بات ہے کہ ایک مبلغ ہے، ایک عالم ہے، اور دوسری طرف یہ اتنی گھٹیا بات، اتنی بری بات۔ تیش تو آئے، غصہ تو آئے، لیکن ان کو پتا تھا کہ میری منزل کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں یہاں پر۔ آپ کو تیش دلایا جا رہا ہے، آپ کو غصہ دلایا جا رہا ہے، آپ کا انداز درست نہیں رکھنے دیا جا رہا۔ یہ چاہت ہے کہ آپ کا انداز تبدیل ہو اور پھر آپ کے ساتھ دو دو ہاتھ کیے جائیں، لڑائی کی جائے، آپ کی نیکی کی دعوت کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا جی اگر تو میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ کے حکم سے اپنی زندگی بسر کرتا ہوں، پھر تو میں اچھا، میری داڑھی اچھی، اور اگر میں اللہ کا نافرمان ہوں، جب میں اللہ کا ہی نافرمان ہوں تو پھر جو آپ نے کہا وہ بہتر۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جملہ بڑی حکمت عملی سے انہوں نے جواب دیا، وہ دل پر اثر کر گیا، ہلاکو خان کے دل پہ ایسا اثر کیا کہ اس کی وہ زندگی بدل گئی۔ پوری تاتاری قوم، وہ ہر روز آ کر بیٹھتا تھا، اب وہ پھر باتیں سننے لگا کہ یہ ان کے ساتھ میں نے تیکھا لہجہ استعمال کیا، بڑے پیار سے جواب دیا انہوں نے، بڑا میٹھا انداز ہے، بڑا نرم انداز ہے ان کا، بڑا پیارا انداز ہے۔ اب وہ کیا ہوا، کرتے 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 اس نے کلمہ پڑھا، اور دیگر جتنے افراد تھے تاتاری قوم سب نے کلمہ پڑھا، اور مسلمان، یعنی ایک بہت بڑی تعداد نے وہاں پر کلمہ پڑھا۔ ایک مبلغ کا حسن اخلاق، نیکی کی دعوت اور اچھے انداز میں نیکی کی دعوت دینا، اتنا اس کا اثر ہوا کہ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہی ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی اسی انداز کو اپنائیں، عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور جس کو نیکی کی دعوت دینا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اسے بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کے لیے حمزہ کارٹون ہے، آئیے حمزہ کارٹون کی طرف بڑھتے ہیں۔ آئیے بچوں، آج ہم آپ کو دوسرا کلمہ سکھائیں گے۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی۔ پہلے میں پڑھتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ ریڈی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ماشاء اللہ۔ چلیں پھر سے پڑھتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله माशा अल्लाह। चले एक बार फिर से पढ़ते हैं। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। क्या बात है जी। आज हमजा ने प्यारे प्यारे बच्चों को दूसरा कलमा याद करवाया है। अपने बच्चों को कलमा अगर आपने याद करवाना तो इस अंदाज में बच्चे सुनकर हमजा को देखेंगे भी और कलमा भी याद कर लेंगे इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन की कुछ कॉल्स हैं, कॉल लेते हैं। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। कहते कहते में आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। आज तो हमारे अहमद रजा भाई भी तशरीफ लाए हैं। अहमद रजा भाई आपसे ये सवाल है, आजकल लोगों में ये देखा जाता है, बाज लोगों में जो दीन के खिलाफ ऊपर गलत बात कर रहे होते हैं और गलत मसले पर बात कर रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं, इस बारे में क्या बदनी बोल इरशाद फरमाएंगे? और आदिल भाई आपसे अर्ज है कि ये वाला कलाम सुना दें, ज़हे इज्जत व एतलाए मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात है, क्या कहेंगे अहमद भाई? गलती की इस्लाह करना ज़रूरी है, लेकिन उस गलती की कि जिसकी दुरुस्ती का हमें इल्म हो। एक चीज़ गलत है लेकिन उसकी इस्लाह करने के लिए दूसरी गलत चीज़ बता देना ये ठीक नहीं है। आम तौर पर बहुत से लोगों को देखा गया है कि वो यूँ शरई मसाइल पर गुफ्त व शनीद करते हैं, यूँ बातें करते हैं और अपनी ही तरफ से कुछ अहकाम बयान कर रहे होते हैं। हालांकि वो किसी की गलती सुधारना चाहते हैं लेकिन उसे एक और गलती का मुर्तकिब बना रहे होते हैं। और हालांकि ये जो आप बात फरमा रहे हैं ना जी, कुरान में आया है, हाँ जी, कहाँ आया कोई नहीं, कोई पता नहीं। ये हदीस है जी, पक्की हदीस है, तो जनाब आपने पढ़ी है जी, कोई पता नहीं जी। वो हदीस तो सिरे से होती ही नहीं है, कुरान की कोई आयत खुद ही जोड़ रहे होते हैं और माज़अल्लाह कभी ये भी अंदाज होता है। जी जी। अल्लाह आफियत फरमाए। तो जिस चीज़ का इल्म ना हो, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जो जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं है उस पर खड़े नहीं रहना चाहिए, उस पर कायम नहीं होना चाहिए और दूसरों को भी गलत गाइड नहीं करना चाहिए। पहले खुद मुकम्मल मालूमात ले लें, किसी की गलती सुधारनी ही है तो पहले उससे राब्ता करें कि जो उस गलती की सही समत बयान कर सकता है कि उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। फिर वो बात जाके आप बता दें या किसी के ज़रिए कहलवा दें। गलत चीज़ से बग़ैर इल्म के किसी गलत और चीज़ की तरफ उस शख्स को लगा देना, ये और बड़ी गलती हो जाए। चलें जी, अल्लाह पाक खैर फरमाए। एक और कॉल ले रहे हैं हम। शाह साहब से मेरा सवाल अर्ज ये है कि गलत बात पर के खामोश रहना भी गुनाह है? बराए करम जवाब इनायत फरमा दीजिएगा, जज़ाकल्लाहु खैरा। एक कोई आला हज़रत का प्यारा सा कलाम आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सुना दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। इब्राहिम, मुझे तो ये आपकी आवाज़ लगी। अल्लाह अकबर। चेहरे भी बसा औकात मुशाबे हो जाते हैं, आवाज़ें भी हो जाती हैं। शाह साहब आप ही की तरफ बढ़ाते हैं सवाल। अच्छा किबला शाह साहब, ये शुरू में इसका जवाब तो वैसे अर्ज किया जा चुका है हदीस पाक की रोशनी में। असल में दर्जात हैं, जब तक हम इसकी मुकम्मल मालूमात नहीं लेंगे तो बात जो है वो अधूरी रह जाती है। कहाँ बंदे को बोलना है, कहाँ खामोश रहना है, मतलब कहाँ हाथ से रोकना है, कहाँ ज़बान से रोकना है और कहाँ जो है वो उसे दिल में बुरा जानना है, ये इस जो है वो एक बंदा मोमिन के इल्म में होना चाहिए, पता होना चाहिए। और यहाँ जो है वो एक बात मैं और भी अर्ज़ करूँगा, हम गलत बात की मुखालफत पर बात तो कर रहे हैं लेकिन गलत बात वो जो हम समझ रहे हैं कि ये गलत है वो वाकई गलत हो, इसका भी तो इल्म होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। बाज़ औक़ात जो है वो अपनी तरफ से ही समझ रहे होते हैं कि ये गलत है जी। यानी बारहा का तजर्बा है कि बसा औक़ात जो है इमाम साहब की गलतियां निकाल रहे होते हैं लेकिन इमाम साहब बेचारे गलत नहीं होते जी। और वो आकर कह रहे होते हैं कि इमाम साहब ये मसला आपने यूं भी बयान किया, ये तो यूं नहीं है जी। हालांकि वो मसले की दूसरी नोयत, दूसरा पहलू उनके इल्म में नहीं होता जी। तो पहले मालूमात भी पूरी होना जरूरी है। इसी तरह शरई मसाइल पर जिसको दस्तरस होगी, तो अब आप बैठे हैं किसी आलिम दीन की गलतियां निकालने बैठ गए तो भाईजान थोड़ा ख्याल करें। कभी यूं होता है ना कि खुद तवज्जो से सुन नहीं रहे होते हैं जी। तो कहा गया ना, कोई आलिम साहब बयान कर रहे और बयान करते करते उन्होंने कह दिया कि सूद हराम है, तो एक बैठा हुआ वो झोंके ले लेके सुन रहा था, तो वो गया घर वालों को कहता है मसली हल कर दिया मौलवी साहब ने। जी क्या हुआ?
انہوں نے کہا جی دودھ حرام ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بھائی مولوی صاحب نے، عالم صاحب نے سود حرام کہا تھا، دودھ حرام نہیں کہا تھا۔ آپ کی سمجھ کا قصور ہے کہ آپ سن کے کیسے رہے ہیں، اور پھر یوں کہنا کہ امام صاحب کی غلطی آپ نکال رہے ہیں یا کسی عالم صاحب کی غلطی نکال رہے ہیں جنہوں نے 8 سال لگا دیے، اور آگے سے کہا جاتا ہے میری عمر جناب والا 50 سال ہوگی، 70 سال ہوگی، آج تک تو مسئلہ میں نے کبھی ایسا پڑھا نہیں۔ جناب آپ نے کتابیں کتنی پڑھی ہیں، ان کی زندگی، آپ کل کے جناب والا بچے ہیں، ہمارے سامنے آپ بڑے ہوئے ہیں، کھیلتے تھے اور بڑے ہو گئے، اور آپ جناب والا ہمیں آپ آج درس دے رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جناب اس طرح کی باتیں کر کے نا وہ اپنے دل کو منانے کی ناکام کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اصلاح قبول نہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی عالم صاحب ہیں، انہوں نے 8 سال پڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا جو مطالعہ ہے وہ ہر روز قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے معاملات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، معاملے کی نزاکت کیسی ہے، اور پھر واقعتاً یہ جو مسئلہ ہے اس کے یہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کی اصلاح کرنے سے بہتر ہے سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کی طرف آئیں۔ یہ کسی عالم کی طرف اگر ہم اٹیک کر رہے ہیں معاذ اللہ، تو کسی عالم پر اعتراض کرنے سے پہلے ہم اپنی ذات پر دیکھیں، اپنی ذات کی اصلاح کریں، اور پھر ہم علم سیکھنے کی نیت سے چلے جائیں۔ دیکھیں اگر کبھی آپ کو لگے ہی نا، اس کا حل بھی ہے نا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلطی ہے، آپ جا کر ایک سوال بنائیں، عالم صاحب سے سوال پوچھ لیں۔ تو یہ بھی ایک انداز، اگر درست انداز ہو اور سیکھنے کی نیت بھی ہو تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے، پھر انشاءاللہ عالم صاحب مختلف جہات سے آپ کے سامنے رکھیں گے، حق واضح ہو جائے گا۔ شاہ صاحب ایک وضاحت عرض کروں گا، دیکھیں علماء ہوں چاہے مبلغین ہوں یا آئمہ ہوں، یعنی مسجد کے امام صاحب ہوں، وہ بھی انسان ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سے بالکل غلطی کو صدور ہی نہیں ہوتا، غلطی کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بالکل غلطیاں نہیں کر سکتے، عین ممکن ہے، بشری تقاضا ہے، بسا اوقات توجہ نہیں رہتی، کوئی غلط چیز ہو بھی جاتی ہے اگر، لیکن اصلاح کا طریقہ وہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اچھے انداز میں، اگر پہلے کسی بڑے عالم سے آپ رابطہ کر لیں، کسی مفتی صاحب سے آپ جو مسئلہ پوچھ لیں، اور اگر واقعی ان کی واضح غلطی ہوتی ہے تو اچھے انداز میں اصلاح کر لی جائے۔ کیا بات ہے، اگلی کال لے رہے ہیں ہم۔ میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ غلط بات کی مخالفت کا بہترین طریقہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرا، اور مجھے یہ کلام بھی سنا دیجیے گا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں۔ کیا بات ہے جی، قاسم بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلط بات کی جو مخالفت ہے اس کے چند طریقے ہیں۔ نمبر 1، نرمی کے ساتھ غلط بات کی مخالفت کریں۔ یہ نہ ہو کہ بس غلط چیز سنی، غلط بات سنی تو لڑنا مارنا پیٹنا شروع کر دیا، ایسا نہیں۔ دوسرا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگلے کی غلطی کی اصلاح کریں اور اس کو اس کی غلطی بتائیں، اور پھر آپ کے پاس علم بھی ہو اور اس علم کے ساتھ دلیل بھی ہو۔ علم کے ذریعے بھی آپ غلط بات کی مخالفت کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اصلاح کی نیت ہو۔ یہ نہ ہو کہ بس اگلے بندے کی مجھے غلطی پتہ چل گئی ہے تو آج اس کو سب کے سامنے شرمندہ کروں گا اور نام اس کو یہ دے دوں گا جی میں اس کی اصلاح کرنے والا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بھلائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کریں۔ قرآن ہمیں اس چیز کا حکم دے رہا ہے، تو ہمیں جہاں بھی جو کرنا ہے وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے غلط بات کی مخالفت کریں۔ کیا بات ہے، بہت پیارا جواب آپ نے دیا قاسم بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ شاہ صاحب ایک چیز اس میں عرض کروں گا کہ ہم جب غلط بات کی مخالفت کی بات کرتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ براہ راست جس بندے کی غلطی ہے ممکن ہے تو آپ براہ راست اس سے بات کریں اکیلے میں، پہلے ڈھنڈورا پیٹ دینا، لوگوں کے سامنے فساد کھڑا کر دینا اور کہنا کہ میں تو اصلاح کر رہا ہوں، جیسے ہم آئمہ کی بات، امام صاحب کی بات کر رہے ہیں یا مذہبی لوگوں کی بات کر رہے تھے، خاص طور پر اس تناظر میں بھی اور دیگر گھریلو معاملات میں یا معاشرتی معاملات میں لوگوں کے سامنے ڈنڈورا پیٹنا یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ صحیح۔ براہ راست جو بندہ اگر اس کے اندر واقعی کوئی غلطی ہے اور بالکل واضح غلطی ہے تو آپ پلیز براہ راست اس سے بات کر لیں، اچھے انداز میں بات کر لیں، اور یعنی کسی کی غلطی کی اصلاح کا احسن اور بہترین طریقہ یہی ہے، بہت پیارا ارشاد فرما آپ جو ہے وہ براہ راست بات کریں، یوں نہ کریں۔ ہاں بعض اوقات آپ براہ راست بھی نہیں ہو سکتے، جیسے والد صاحب ہیں، بڑے بھائی ہیں، استاد صاحب ہیں، جیسے کوئی کسی کا جو ہے وہ دینی منصب زیادہ ہے، آپ براہ راست ان سے نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ احسن انداز میں کسی ایسی شخصیت کو یا کوئی ایسا رابطہ ڈھونڈیں کہ جو ان کی اصلاح واقعی کر سکتے ہوں، یا تحریر کے ذریعے آپ کریں۔ تو ہر ایک دیکھیں کام کو کام سکھاتا ہے، جب آپ واقعی اچھی نیت کے ساتھ اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہیں گے
تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا رستے ضرور کھولے گا، انشاءاللہ بہتری کی. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو بڑا آسان ہے کسی کی عزتوں کو اچھالنا. ڈرنا چاہیے ایسے افراد کو اللہ پاک سے. یقین کریں اللہ کے غضب سے ڈر جائیں کہ اپنی دل کی وہ کہتے ہیں نا چاہت کے لیے، اپنے تھوڑے سے لطف کے لیے اور قلبی سکون اور برائے نام جھوٹے قلبی سکون کے لیے آپ کسی کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، کسی کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے. آپ کو کیا خبر کہ کسی کی زندگی کتنی اجیرن ہو جائے گی. خودکشیاں کر لیتے ہیں افراد جب ان کی عزت پر بات آتی ہے. معاذ اللہ یہ بعض ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور ساری زندگی پھر ایسا بندہ پچھتاتا ہے، یار میں نے کیا کیا تھا، میں کاش ایسا نہ کرتا، کاش. کیوں بعد میں یہ کاش کی رٹ لگاتے ہیں آپ؟ پہلے سوچیں نا، آپ اپنے آپ کو سامنے رکھیں نا کہ جب میں آج کسی پر الزام لگا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ بالکل واضح جھوٹ ہے، اور میں کسی پر الزام لگا رہا ہوں اور کسی کی اس انداز میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں تو اصلاح کرنے والا ہوں. یہ اصلاح نہیں ہے، یہ اصلاح کا انداز ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھیں، انہوں نے فرمایا کہ کسی کے سامنے اگر آپ نے اصلاح کی، آپ نے اسے ذلیل کر دیا ہے، آپ نے ذلیل کر دیا اسے. آپ سوشل میڈیا کی نظر کر رہے ہیں، اور جہاں پر محبین بھی ہیں اور مبغضین بھی ہیں، نفرت کرنے والے بھی ہیں، بغض رکھنے والے بھی ہیں، عداوت رکھنے والے بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہوں گے. شاید محبت کرنے والے کچھ بھی ہے، کوئی بھی نفرت کر سکتا ہے کہیں بھی، کسی مسلمان کی بھی. آپ گھر کی اگر معاذ اللہ خواتین کی بات کی جائے تو بعض اوقات خواتین پر کوئی ایسے رشتہ داروں میں یا کوئی اس طرح کے الزام لگا دیں، آپ تصور کریں کہ اس خواتین کا کیا بنے گا. معاذ اللہ یوں خودکشیوں کی خبریں پھر کانوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں کہ اپنے جب عزت اچھالی گئی انہوں نے خودکشی کر لی، حالانکہ حقیقت سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، محض ایک جھوٹ تھا. نہیں شاہ صاحب، اگر واقعی حقیقت ہو تو حکم تو یہ ہے کہ مسلمان کا پردہ رکھیں. اگر واقعی طور پر اگر کوئی معاذ اللہ کوئی کسی گناہ کے اندر ملوث واقعتاً ہے بھی ہے تو پھر بھی پردے کا حکم ہے نا. اس نے دیکھ لیا، اس کے پاس کوئی ایویڈنس بھی ہے، حکم کیا ہے؟ پردہ رکھیں. کیا یہ قاضی صاحب ہیں؟ کیا یہ انہوں نے اپنی عدالت لگانی ہے؟ اگر کوئی واقعی اس نہج پر ہے کہ وہ سزا کا اختیار رکھتا ہے تو ہم اسے الگ بات کریں. لیکن جناب آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کی عزت کعبے سے بڑھ کر قرار دی ہے، حدیث مبارکہ کا مضمون موجود ہے. تو اگر بالفرض کوئی واقعی کسی انسان ہونے کے تقاضے، ہر بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو بھائی جان آپ آج کسی کی عزت اچھال لیں، کل اللہ نہ کرے آپ کی غلطی اگر سوشل میڈیا کی نظر ہو گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کی اگر معاذ اللہ گھر کی خواتین، آپ کے اپنے معاملات زندگی اگر لوگوں کے سامنے آشکار ہو گئے، ماں بدولت کس چکروں میں ہے، اگر یہ لوگوں کے سامنے آ گیا تو پھر آپ لوگوں کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ ایسے افراد نا بے حس ہو جاتے ہیں، بے حس ہوتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی، پھر اپنے گھر والوں کی مزے لے کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہ کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی بنا. اللہ تعالیٰ ایسے افراد سے بچائے، عقل سلیم عطا فرمائے. یہ پوری گفتگو کرنے کا مدنی چینل کے ناظرین مقصد یہ تھا کہ جو میں نے گفتگو کی وہ تھا الزام، جھوٹا الزام. اور جو ابراہیم بھائی بات فرما رہے ہیں اور وہ ہے کہ اگر واقعتاً آپ نے کسی کو دیکھا ہے اس میں وہ عیب پایا جاتا ہے، پردہ پوشی کریں، انداز درست اپنائیں گے تو انشاءاللہ آگے والے کی اصلاح ہوگی. بعض اوقات اصلاح نہیں ہوتی، وہ اس گناہ پر جری ہو جاتا ہے آپ کے انداز کی وجہ سے. آپ کا غلط رویہ، آپ کا غلط انداز اسے مزید گناہوں پر ابھارتا ہے اور آپ کی اس روش کی وجہ سے وہ جہنم کے دھانے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ عافیت فرمائے. اگلی کال لے رہے ہیں. میرا سوال شاہ صاحب سے ہے کہ کیا اسلام میں غلط بات کے خلاف بولنا ضروری ہے؟ اور عادل بھائی سے کلام کی بھی فرمائش کرنی تھی، لم یاتی نذیر کا فی نظرین. اللہ اکبر. کیا کہیں گے احمد بھائی؟ سوال آپ کی طرف بڑھا جی، سوال دوبارہ چلائیے گا. میرا سوال شاہ صاحب سے ہے کہ کیا اسلام میں غلط بات کے خلاف بولنا ضروری ہے؟ اور عادل بھائی سے کلام کی بھی فرمائش کرنی تھی، لم یاتی نذیر کا فی نظرین. جی ہاں، اسلام میں غلط بات کے خلاف بولنا ضروری ہے، لیکن آپ کے مقام، مرتبے اور اس جگہ کے اعتبار سے ہے. یعنی برملا سب کے سامنے بولنا بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا، اور بعض اوقات تنہائی میں بھی کسی سے آپ بات نہیں کر سکتے جبکہ آپ کی وہاں چلتی نہ ہو یا آپ وہ مقام نہ رکھتے ہوں. تو جس جگہ پر آپ سمجھتے ہیں اور واقعی آپ وہاں پر اہل ہیں اس بات کی کہ آپ اسے برائی سے روکیں، تو وہاں آپ پر ضروری ہے کہ آپ روکیں. اس برائی کو روکیں گے نا؟ جی، اس برائی کو روکیں گے، اس سے منع کریں گے، اصلاح کریں گے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ پر ضروری نہیں. پھر کم سے کم وہ جو تیسرا درجہ بیان کیا گیا تھا، دل میں تو آپ برا جانیں گے. برائی کو برا جاننا
یہ باہر صورت یہ ضروری ہوگا. اللہ عافیت فرمائے. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر شخص کو غلط بات کی مخالفت کرنی چاہیے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ. آمین. تقریباً یہی ہماری گفتگو چل رہی ہے. آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، تو آپ غلط بات کی مخالفت باہر صورت کریں گے. آپ مسلمان ہیں، نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے منع کریں گے. اگلی کال دیجیے. حافظ نعیم زبیر قادری پنجاب لیبرٹیاں سے عرض کر رہا ہوں. سید صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، آج میرا یوم پیدائش ہے، دعاؤں سے نواز دیں. اور نعت خواں عادل بھائی سے عرض ہے، یہ کلام سنا دیں جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے. جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے، بڑا مطابقت رکھتا ہوا کلام بھی انہوں نے لیا ہے. اللہ آپ کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، نیکیوں والی اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والی لمبی زندگی عطا فرمائے، عافیت مقدر فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، بار بار مکہ مدینے کی بادب حاضری عطا فرمائے. یہ دعائیں خاک مدینہ کا صدقہ اللہ ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے. اگلی کال دیجیے. شہر جار اتاری دندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. سید صاحب آپ ایک ایسا شعر سنائیں جس میں بستر بھی آتا ہو اور مدینہ شریف بھی آتا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. یہ تو میرے ساتھ سیگمنٹ ہو گیا. اللہ اکبر. بستر بھی آتا اور مدینہ بھی آتا ہو. مدینہ کا تو نہیں ذہن میں بستر ہے. بستر لگا ہو سرکار کی گلی میں. امیر علیہ سنت کا امیر کلام. اہل سنت کا شعر ہے. جی جی. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. سبحان اللہ. جی اسلامی بھائیوں کی معاونت سے میں کامیاب ہو گیا. جی خود ہی اپنے آپ کو نمبر تو دے دوں نا. اگلی کال لے رہے ہیں جی ہم. احمد رضا طارق میں خود سرچ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بھائی آپ کا پروگرام کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. عابد بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دے. حضور میری تو ساری بہار یاد سے ہے. واہ، پیارے کلام کی فرمائش اور پیارے انداز میں کیا آپ نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ محمد قربان اتاری ہے، میں ضلع رحیم یادگان سے عرض کر رہا ہوں کہ ناشید سنا دو. باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی. جی راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. سبحان اللہ. اگلی کال دیجیے. نسیم عباس بات کر رہا ہوں ملتان شریف سے. ہمیں ایک نعت شریف تو سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. کیا بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لے رہے ہیں آپ کی. فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. شاہ صاحب آج آپ کا موضوع بہت اچھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی غلط باتوں کی مخالفت کریں، بچیں اور دوسروں کو بھی غلط باتوں سے بچنے کی تلقین کریں. باقی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں. اور میرا بیٹا میر حسن فراج اور نالان زہرا کی پسند کی نعت فرما دیں، سنوا دیں. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. عادل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں. جی عادل بھائی. محمد زہے عزتو محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. مقام عرش ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے
محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد اور رضا پل سے اب وجہ کرتے گزری سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے جب تک جیوں میں آقا جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے جو میں روؤں تو وہ لحد میں تیری رحمتوں کے سائے جو میں روؤں تو وہ لحد میں تیری رحمتوں کے سائے جب تک جیوں میں آقا کو دیا جو بجھ گیا تھا وہ جو کھو گئی تھی سوزن کو دیا جو بجھ گیا تھا وہ جو کھو گئی تھی سوزن ہوا ہر طرف اجالا ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے جب تک جیوں میں آقا اور میں غلام پنج تن سمجھنا میں غلام پنج تن بے سہارا نہ سمجھنا میں ہوں غوث کا دیوانہ دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے
जब तक जियो मैं आका, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। वो अपनी निगाहों से दीवाना बनाते हैं, वो अपनी निगाहों से दीवाना बनाते हैं, ज़हमत भी नहीं देते मैं खार को पीने की। और अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, हाँ अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, छोड़ फिक्रे दुनिया की, छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं, बोलो ना मुस्तफा गुलामों की। ऐ काश कोई कर कह दे मेरे कानों में, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, बनेगा जाने का फिर कहेगा कोई दीवाना, चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं, छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं, बोलो मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते आदिल भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतों से माला माल फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक गलत बातों की मुखालफत। मैं आखिर में एक मिनट गुफ्तगू के लिए मुबल्लिगीन की तरफ पढ़ूंगा कि क्या कहेंगे मुदाहनत के हवाले से। एक सवाल मुदाहनत के हवाले से आता है, वैसे है तो ये तवील टॉपिक, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इख्तिसार के साथ इरशाद फरमाएं। जी किबला शाह साहब, वैसे तो ये बहुत वसी मौजू है। मुदाहनत दरअसल कहते हैं कि ताकत के बावजूद और क़ुव्वत और इख्तियार के बावजूद किसी दुनियावी मफाद की खातिर या अपनी रिश्तेदारी की वजह से या किसी और सबब से, जो कि शरीयत के अंदर उसकी इजाज़त मतलब नहीं है, शरीयत उसको कबूल नहीं करती, उसकी वजह से हक़ बात को छुपा लेना या हक़ बात की मुखालफत से रुक जाना। जैसे घरों के अंदर बसा औक़ात सरबराह होते हैं और वो घरों के अंदर होने वाले गुनाहों को देख रहे होते हैं और वो चाहें तो वो रोक सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो
روکتے نہیں ہیں تو ان کو خاص طور پر ان چیزوں پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور برائی کو روکنا چاہیے. اگر نہیں روکیں تو نقصانات کیا کیا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برائی ہونے کے باوجود برائی کو نہ روکنا، اس کے دینی اور دنیاوی نقصان ہیں. صحیح. دنیاوی طور پر یہ نقصان ہوتا ہے کہ اگر کوئی برائی کو نہیں روکتا تو معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور اخروی نقصان اس کے ہے کہ اس پر وعیدات ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ جب مسلمان تبلیغ کو ترک کر دیں، جب مسلمان تبلیغ کو ترک کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور ابو داؤد شریف کی اپنا ایک حدیث پاک ہے شعب الایمان کی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ فلاں بستی کو جا کے زیر و زبر کر دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، اس بستی کے اندر تیرا ایک بہت ہی نیک بندہ ہے، تو اس بستی کو میں کیسے زیر و زبر کر دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس شہر کو الٹ دو، کیونکہ جو نیک بندہ ہے کبھی بھی نافرمانی کی وجہ سے اس کا چہرہ تبدیل نہیں ہوا. اللہ اکبر. تو یہاں اب اس بندے نے جو بظاہر نیک، اور حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ آنکھ جمکنے کی مقدار بھی اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دی، خود نیکی کا کام کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے شہر کو الٹ دیا. اچھا، یہاں پر آخر میں احمد بھائی، چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، اگر کوئی خود گناہ کر رہا ہے تو کیا وہ بھی کسی کو نیکی کی دعوت دے سکتا ہے؟ جی بالکل. جو شخص خود گناہ کر رہا ہے اس پر دیکھیں، ایک تو یہ واجب ہے کہ انسان خود گناہ سے بچے، نیکیاں کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے، اور ایک واجب یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کو برائیوں سے روکے. تو اگر ایک واجب نہیں ادا کر رہا تب بھی دوسرا واجب تو اسے ادا کرنا ہی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام سے حضرت انس نے جب پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تک برائی سے نہ روکیں جب تک خود مکمل طور پر نہ رک جائیں، نیکیوں کا حکم نہ دیں جب تک خود مکمل طور پر عمل نہ کریں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کو برائیوں سے روکو اگرچہ مکمل طور پر نہ رک سکو، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو اگرچہ مکمل طور پر نہ کر سکو. تو یعنی خود تو بچنا ہی ہے، اور بہتر یہ ہے جو دوسروں کو باز کرتا ہے اسے خود لازمی بچنا چاہیے کہ اسی سے اس میں نکھار اور اس میں تاثیر آئے گی. جی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک غلط باتوں کی مخالفت آج یہ رہا ہے. اصل تو یہ تھا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. اللہ کرے کہ ہم اس بیڑے کو اٹھائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کرنے، اور پورے تقاضوں کے ساتھ، جو اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کے ساتھ ہمیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے دانستہ غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں، معافی مانگتے ہیں. اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جل باتی فرشتے قبر میں جل دکھائے آپ کا، وہ زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام. وہ زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام. میں سنتی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنتی ہوں جمیل قادری
شاہ بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، کھلے آنکھ صلی علی